کونین دروازہ کھول کر اندر آیا تو نمرا سامنے ہی بیڈ پر دلہن کے لباس میں گمسم سی بیٹھی نظر آئی تھی۔ اس نے لب بھینچ کر ایک نگاہ اس پر ڈال کر نگاہ پھیر لی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا چینج کرنے کی غرض سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ڈھیلے ڈھالے سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس باہر آیا تو وہ ابھی بھی ویسے ہی بت بنی بیٹھی تھی۔ ساری رات کیا یوں ہی بیٹھے بیٹھے گزارنے کا ارادہ ہے؟ اٹھ کر چینج کرو۔ تمہیں اچھے سے معلوم ہے یہ شادی کس مقاصد کے تحت ہوئی ہے، اس لیے اگر دل میں اس شادی کو لے کر کوئی خواب سجائے ہیں تو ان کو دل میں ہی دفنا دو۔ اپنے بیڈ پر اس کا وجود بمشکل برداشت کرتے کونین خانزادہ نے انگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ چبا چبا کر کہا تھا۔ اس کی بات پر اپنے نصیب پر ماتم کدہ نمرا نے لب دبا کر اپنی سسکی روکی تھی اور پھر کسی بے جان وجود کی مانند وہاں سے اٹھ کر خود کو گھسیٹتے ہوئے واش روم میں بند ہو گئی۔ آئینے میں نظر آتا اپنا عکس دیکھ کر اس کا ضبط ٹوٹا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اپنی شادی کو لے کر اس نے بھی بہت سے خواب سجائے تھے، مگر آج وہ سب چکنا چور ہو گئے تھے۔ نمرا اور امل دو بہنیں تھیں۔ امل بڑی تھی اور نمرا چھوٹی۔ امل کی شادی اس کے کلاس فیلو کونین سے ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ ان کی ایک 3 سالہ بیٹی تھی جس کا نام روحا تھا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ دوسرے شہر میں قیام پذیر تھے، مگر اچانک ایک حادثے میں امل ہمیشہ کے لیے کونین اور روحا کو چھوڑ گئی تھی۔ کونین کے لیے تو جیسے امل کے جانے کے بعد زندگی ہی رک گئی تھی، جبکہ روحا کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ اسے نمرا نے ہی سنبھالا تھا۔ اپنی بہن کی یوں حادثاتی موت نے نمرا کو بھی غمگین کر دیا تھا، مگر اصل پہاڑ تو اس پر تب ٹوٹا جب معصوم سی روحا کی خاطر کونین اور نمرا کے والدین نے باہمی رضامندی سے ان دونوں کے نکاح کا فیصلہ کیا۔ 3 ماہ بعد ہی تو نمرا کی شادی تھی اپنے بچپن کے منگیتر احمد سے، جس کے خواب وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی، مگر اب یوں اچانک اس کا نکاح کونین کے ساتھ کروا دیا گیا تھا۔ اس کے تمام خواب ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے تھے۔ جس شخص کو ہمیشہ اپنے بھائی اور بہنوئی کی نظر سے دیکھا تھا، جسے ہمیشہ ہی اپنے بہن کے ساتھ سوچا تھا، وہ شخص آج اس کا شوہر بنا دیا گیا تھا، اور وہ جو اس کے دل کا مکین تھا اسے وہ ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھی تھی۔ وہ کیسے ماتم نہ کرتی، وہ کیسے آنسو نہ بہاتی؟ اسے اپنا آپ ایک زندہ لاش کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ سرد و اسپاٹ سا چہرہ لیے واش روم سے باہر آئی تو کونین اپنا سر ہاتھوں میں تھامے صوفے پر بیٹھا تھا۔ دیکھو نمرا، یہ شادی کن مقاصد اور حالات میں ہوئی ہے تم اچھے سے جانتی ہو۔ میری زندگی میں عمل کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تم عمل کی بہن ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں تکلیف پہنچاؤں، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم مجھ سے کوئی امید یا واسطہ نہ رکھو اور مجھ سے اور میرے معاملات سے دور رہو۔ یہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ تم آج رات اسٹڈی میں سو جاؤ، کل سے تم روحا کے کمرے میں سو جانا۔ کونین نے نمرا کو دیکھ کر اسے شروع ہی میں تمام معاملات سمجھانا بہتر سمجھا تھا تاکہ وہ اس سے کوئی امیدیں نہ وابستہ کرے۔ اس کی باتوں پر بھی نمرا کے تاثرات میں کوئی درار نہیں آئی تھی، جیسے مقابل کی باتوں پر فرق ہی نہ پڑا ہو۔ وہ خاموشی سے کمرے سے ہی ملحقہ اسٹڈی کی جانب بڑھ گئی جس جانب کونین نے اشارہ کیا تھا۔ اس کی خاموشی پر ایک پل کو کونین حیرت زدہ ہوا تھا، مگر پھر سر جھٹک کر بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شادی کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ کونین کی لائف اپنی روٹین کی جانب آ گئی تھی۔ صبح اٹھ کر آفس جانا، شام کو واپس آ کر روحا کے ساتھ وقت گزارنا اور پھر ڈنر کر کے اپنے کمرے میں بند ہو جانا۔ اس کے بعد ساری رات عمل کی یادوں میں کھو کر گزار دینا۔ عمل کے جانے کے بعد سے یہی اس کی لائف تھی اور نمرا کے آنے کے بعد بھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس کا ہونا نہ ہونا کونین کی زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ دوسری جانب نمرا بھی سارا دن خود کو روحا کے ساتھ ہی مصروف رکھتی تھی۔ وہ صبح کونین کے جانے کے بعد ہی اٹھتی اور جب اس کے آنے کا وقت ہوتا تو روحا کو نینی کے پاس چھوڑ کر وہ کمرے میں چھپ جاتی تھی۔ کونین نے روحا کا کنڈر گارڈن میں ایڈمیشن کروایا تو نمرا اب دن بھر بولائی سی اس بڑے سے مینشن میں پھرتی تھی۔ گھر میں ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے میڈز موجود تھیں، یہاں تک کہ کھانا بھی شیف بناتی تھی۔ پہلے تو اس کا پورا ٹائم روحا کے ساتھ ہی گزر جاتا تھا، مگر اب وہ بور ہو جاتی تھی۔ بوریت دور کرنے کے لیے اس نے اپنی جاب کنٹینیو کرنے کا سوچا، جو کہ وہ شادی سے پہلے بھی کرتی تھی۔ اپنے باس سے بات کرتے اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والے مسائل کا مختصر ذکر کر کے ان کو ری جوائننگ کی میل کی تھی۔ وہ کیونکہ ایک بہت ہی ہونہار اور محنتی امپلائی تھی اور کافی ٹائم سے ان کے پاس جاب کر رہی تھی، اس لیے اسے فوری طور پر واپس رکھ لیا گیا تھا۔ کونین کی کیونکہ اس کے نزدیک اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں تھی، اس لیے اس نے اسے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا۔ اسے آفس آتے ہوئے 3 ہفتے ہو گئے تھے۔
آج ان کی ملک کے ایک نامور بزنس مین کے ساتھ میٹنگ تھی، جن کے ساتھ اگر ڈیل فائنل ہو جاتی تو ان کی کمپنی کو کروڑوں کا پروفٹ ہو سکتا تھا۔ اس لیے آج صبح سے ہی پورے آفس میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ آج کی اس میٹنگ سے ان کی کمپنی کے فیوچر کا فیصلہ ہونا تھا، اس لیے سب لوگ نہایت ہی پرجوش سے تھے۔ آج کی میٹنگ کی پریزنٹیشن نمرا نے ہی دینی تھی، جس کے لیے وہ کافی نروس ہو رہی تھی۔ مس نمرا، مسٹر خان آ گئے ہیں، سر نے بولا ہے۔ میٹنگ والی فائل لے کر جلدی سے میٹنگ روم میں پہنچے۔ اس کے ایک کولیگ نے آ کر اسے باس کا پیغام پہنچایا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر ایک گہرا سانس لیتی اپنے ازلی کانفیڈنس کے ساتھ فائل لیے میٹنگ روم کی جانب آئی تھی۔ ہیلو سر، گڈ آفٹرنون۔ نمرا کی کانفیڈنٹ آواز پر میٹنگ روم میں موجود اس ہستی نے بے اختیار سر گھما کر دروازے کی جانب دیکھا تھا اور اگلے ہی پل مقابل شوق سے ساکت رہ گیا تھا۔ مسٹر خان، میٹ دا ہیڈ آف دس پروجیکٹ، مس نمرا قریشی، اینڈ نمرا، میٹ دا CEO آف خان انٹرپرائز، مسٹر کونین خان۔ اپنے باس مسٹر کامل کے الفاظ پر پریزے نے جیسے ہی مسکرا کر اس شخص کو گریٹ کرنے کی نیت سے دیکھا، سامنے والے پر نظر پڑتے ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ دونوں نے ہی کچھ پل حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر دونوں ہی کی نظروں میں ناگواری اور غصے کے تاثرات ابھرے تھے۔ نائس ٹو میٹ یو مسٹر خان۔ نمرا نے سب سے پہلے اپنے جذبات اور تاثرات پر قابو پاتے پروفیشنل انداز اپنایا تھا، جبکہ کونین خان اب تک غصے سے سامنے کھڑی لڑکی اور اس کی ڈریسنگ کو دیکھ رہا تھا۔ نمرا مکمل پروفیشنل انداز میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ پروجیکٹر آن کیے اپنی کمپنی کے بارے میں بریفنگ دے رہی تھی۔ اس کے انداز پر ایک بار تو کونین بھی حیرت انگیز سا ستائش بھری نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ لڑکی اس قدر ٹیلنٹڈ ہے، اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ کونین کو دل ہی دل میں اعتراف کرنا پڑا کہ اس لڑکی کی پریزنٹیشن اور بات سمجھانے کا انداز لاجواب تھا۔ کونین خان نے یہ ڈیل فائنل کر دی تھی۔ نمرا کو یوں اس طرح آفس میں دیگر مردوں کے ساتھ کام کرتا دیکھ کر اس کا دماغ گھوما تھا، مگر وہ اپنی پروفیشنل لائف میں بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ بنتا تھا اور نمرا کی پریزنٹیشن ریجیکٹ کیے جانے کے قابل نہیں تھی۔ ڈیل فائنل ہو چکی تھی۔ کونین نمرا کے باس کے ساتھ کچھ ضروری ڈسکشن کرتا ہوا میٹنگ روم سے باہر نکلا تو سامنے کا منظر اسے آگ لگا گیا تھا۔ نمرا سامنے ہی ایک ڈیسک سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور کچھ میل اور فیمیل امپلائیز اس کے گرد جمع تھے۔ ایک لڑکے نے شاید مبارکباد دینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو نمرا نے مسکرا کر اس سے ہاتھ ملایا تھا اور کونین خان کو اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جو بھی تھا، سامنے کھڑی لڑکی اس کی بیوی تھی۔ وہ لاکھ اس رشتے سے انکار کرتا، مگر وہ تھی تو اس کی عزت، اسے کسی اور مرد کے ساتھ دیکھنا اس کے لیے آگ کے مترادف تھا۔ جبکہ نمرا اس سب سے انجان اپنے کولیگز کے ساتھ ہی مگن تھی۔ مس نمرا، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کیا مجھے کمپنی کے ایگزٹ تک چھوڑ دیں گی؟ کونین ان کے قریب آتا دانت پیس کر بظاہر فارمل انداز میں پوچھنے لگا تو نمرا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جی کیوں نہیں مسٹر خان۔ نمرا، آپ مسٹر خان کو چھوڑ آئیں۔ نمرا نے ابھی اسے انکار کرنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ اپنے باس کی بات پر وہ لب بھینچ کر خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی، جبکہ اس دوران کونین بغور اس کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا، جو پہلے باقی سب کے ساتھ نہایت خوش اخلاقی سے باتیں کر رہی تھی، مگر اس کے مخاطب کرتے ہی جیسے چہرے پر ناگواری چھا گئی تھی۔ وہ ان سب کی نظروں سے اوجھل ہو کر تھوڑا سائڈ میں آئے تو کونین اسے بازو سے پکڑ کر کارنر میں لے آیا۔ ایک نظر ارد گرد دوڑاتے وہاں کسی طرح کے کیمرے کے نہ ہونے کا یقین کرتے اب وہ نمرا کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو کہ مسلسل اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ نمرا کے ناگوار انداز پر کونین کو مزید تب چڑھی تھی۔ تمہارا شوہر ہوں میں، تمہیں ہاتھ لگانے کے لیے ہمت کی نہیں، حق کی ضرورت ہے، اور میں حق رکھتا ہوں تم پر۔ تمہاری ہمت کیسے مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بغیر یوں اس طرح غیر مردوں کے درمیان 2 ٹکے کی نوکری کرنے کی، اور وہ بھی اس حلیے میں؟ کیا بھول گئی ہو کہ تم میری عزت ہو؟ کونین خان نے اس کے قریب ہوتے غرا کر کہا تو نمرا استہزائیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ کون سا حق اور کون سا شوہر؟ ہمارے درمیان ایک کاغذی رشتہ ہے جس کی کوئی وکلت کی حیثیت نہ تو تمہاری نظروں میں ہے اور نہ ہی میری نظروں میں، اور میں تمہاری عزت نہیں ہوں، نہ ہی تمہاری عزت کہلانا چاہتی ہوں۔ یہ جاب اور یہ لائف سٹائل میرا خاصہ ہے، شادی سے پہلے بھی اور اب بھی۔ میں ایک بے نام رشتے کی خاطر خود کو تبدیل نہیں کروں گی، اور بہتر ہوگا کہ یہ رشتہ دنیا سے پوشیدہ ہی رہے۔ میں تم جیسے شخص کی بیوی نہیں کہلانا چاہتی، تو بہتر ہے مجھ سے اور میرے معاملات سے دور رہیں۔ نمرا کے 2 ٹوک نڈر انداز پر کونین خان ششتر سا اسے دیکھنے لگا۔ اسے تو لگتا تھا کہ وہ ایک دبوسی بے وقوف سی لڑکی ہے، مگر یہ لڑکی تو آج اسے پل پل حیران کر رہی تھی۔ نمرا، کہاں رہ گئی ہیں؟ کیا ہوا نمرا، اب ٹھیک ہے؟ مسٹر خان نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ وہ دونوں ابھی مزید کوئی بات کرتے کہ کسی کی آواز پر دونوں چونکے تھے۔ کونین خان فوراً اس سے فاصلے پر ہوا تھا۔ سامنے والا بھی ان دونوں کے درمیان تناؤ محسوس کر کے چونکا تھا۔
ارے نہیں، ہم ذرا کچھ پرسنل بات ڈسکس کر رہے تھے. ایکچولی مسٹر خان میری سسٹر کے ہسبینڈ بھی ہیں. نمرا نے اپنے کولیگ کے مشکوک انداز پر فوراً ہنس کر کہا. تو ذوحان ملک آنکھیں پھیلائے بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس کا کروایا گیا تعارف اسے بری طرح چبھا تھا. وہ اپنے کولیگ کے ساتھ وہاں سے جا چکی تھی جبکہ مقابل وہیں کھڑا اپنی مٹھیاں بھینچ رہا تھا. وہ آگ بگولا سا اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا. بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر دے. اسے تو اب تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ چھٹانک بھر کی لڑکی اسے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی تھی. کونین خان کو جس کی پرسنالٹی پر کتنی ہی لڑکیاں دل ہار جاتی تھیں، اسے تو شروع سے عادت تھی لوگوں کی توجہ کی. وہ جہاں بھی جاتا تھا لڑکیاں اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھیں، اور یہاں ایک اس کی بیوی تھی جو کہ اسے منہ لگانے کو ہی تیار نہیں تھی. اسے دیکھ کر جہاں کتنی حسیناؤں کے چہرے کھل اٹھتے تھے، وہیں پر وہ محترمہ اسے دیکھ کر ایسے منہ بگاڑ رہی تھی جیسے کوئی کڑوا بادام منہ میں آ گیا ہو. وہ جسے عادت تھی ستائشیوں وارفتوا نگاہوں کی، وہ اب اپنی اگنورنس اور اپنے لیے ناگواری برداشت نہیں کر پا رہا تھا. اور وہ بھی اس لڑکی کی جس سے زبردستی نکاح ہوا تھا، جسے وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا. زبردستی کا ہی صحیح، لیکن وہ شوہر تھا اس کا. بجائے اس کے کہ وہ اس کے آگے پیچھے پھرتی، اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی، وہ تو الٹا اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی. ان معمولی سے ورکرز کے ساتھ کیسے ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اور اسے دیکھ کر منہ ہی بگڑ گیا تھا محترمہ کا. اسے بھول ہی نہیں رہا تھا کہ کیسے اس لڑکی کے سامنے وہ یہ بات چھپا گئی کہ شوہر ہے وہ اس کا، جیسے یہ نسبت ہی اسے شرمندہ کر دے. کیا وہ اسے شوہر ماننے سے شرمندہ ہو رہی تھی؟ وہ کیسے نہ بھڑکتا. وہ چھوٹی سی لڑکی اس کا دماغ گھما گئی تھی. وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اتنا غصہ کیوں ہو رہا ہے. وہ تو خود بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ رشتہ کاغذی رہے. وہ تو خود ہی اس رشتے کو ماننے سے انکاری تھا، بلکہ اس رشتے کو دنیا سے چھپا کر بھی وہ خود رکھنا چاہتا تھا. اب جب سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہی ہو رہا تھا تو نہ جانے اسے کیا چیز آگ لگا رہی تھی. وہ خود ہی اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا. سر کدھر جانا ہے؟ ڈرائیور بیچارے نے اس کی کیفیت سے بے خبر معمول کے مطابق پوچھا تو کونین خان نے قہر بار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا. جہنم میں، مقابل کے غرا کر کہتے ہی ڈرائیور بیچارہ ہڑبڑا کر اپنی غلطی تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا. سنو، میڈم کہاں ہیں؟ کونین آج گھر آیا تو ایک میڈ سے پوچھا. شادی کے بعد یہ پہلی بار تھا جو وہ اس کا پوچھ رہا تھا، اس لیے میڈ بھی ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی کہ آخر وہ کس کی بات کر رہا ہے. میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نمرا کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. اس کے ہونک انداز پر کونین نے دانت پیستے ہوئے سرد انداز میں کہا تو ملازمہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی. وہ سر، وہ تو لائبریری میں ہوتی ہیں اس وقت. میڈم، میڈ نے سر جھکائے جواب دیا. ایسا کرو اسے بلا کر لاؤ. کونین کی بات پر ملازمہ نے سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی، اور کونین سامنے سے بھاگ کر آتی روحا کو باہوں میں اٹھا کر اب اس کے ساتھ مگن ہو گیا تھا. یہ بات تو وہ جانتا تھا کہ نمرا پورا دن روحا کے ساتھ ہی رہتی ہے. اسے روحا کی نینی اور خود روحا کی باتوں سے یہ پتہ تھا وہ اس کے سامنے نہیں آتی تھی، اور آج سے پہلے اسے اس چیز کی پرواہ بھی نہیں تھی، مگر آج اسے اس کا یہ گریز شدت سے چبھ رہا تھا. سر، میڈم نے کہا ہے وہ مصروف ہیں. میڈ تھوڑی دیر بعد آ کر ذرا ہچکچا کر اسے بتانے لگی تو اس کی بات پر کونین کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا. وہ بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کی وجہ سے خود پر ضبط کر گیا تھا. رات کو کمرے میں آ کر وہ خود سے ہی الجھ رہا تھا کہ آخر اسے اس لڑکی کے رویے اور باتوں سے اتنا فرق کیوں پڑ رہا ہے. وہ جو مرضی کرے، اس سے کیا. اس لڑکی کی اور اس رشتے کی اس کے نزدیک کوئی وقت نہیں تھی. پھر وہ صرف اور صرف عمل سے محبت کرتا ہے. اسے کیوں کر کسی اور لڑکی کے عمل سے فرق پڑ رہا ہے. وہ ساری رات خود سے ہی الجھتا رہا. وہ ماننا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کا دل شاید اس لڑکی کو اور اس رشتے کو قبول کر چکا تھا. شاید یہ نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کا اثر تھا. آخرکار وہ طے کر کے سویا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے اب اس لڑکی کو اگنور کرنا ہے. اس کی بلا سے وہ جو بھی کرتی پھرے، بلکہ اچھا ہی تھا کہ وہ اس سے لا تعلق رہی تھی. وہ بھی تو یہی چاہتا تھا. نمرا کو آفس جاتے ہوئے 1 ماہ ہونے کو آیا تھا. اب تک تو سب کچھ صحیح چل رہا تھا. کونین نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا. اس دن کے بعد ان دونوں کا دوبارہ سامنا نہیں ہوا تھا، جس پر وہ کافی پرسکون سی تھی. اسے کل ہی سیلری ملی تھی اور آج اس کا ارادہ شاپنگ پر جانے کا تھا. آج ویسے بھی چھٹی کا دن تھا، اور ہر چھٹی کے دن کونین روحا کو اس کے دادا دادی سے ملوانے لے جاتا تھا، جو کہ اسی شہر میں بنے اپنے آبائی بنگلوں میں رہتے تھے. پہلے تو نمرا چھٹی کا دن گھر پر ہی آرام کرنے میں گزار دیتی تھی، مگر آج اس نے شاپنگ کا پلان بنایا تھا. کونین خان روحا کو اس کی دادی کے پاس چھوڑ کر خود اپنے ایک دوست کی عیادت کے لیے نکلا تھا. راستے میں سگنل پر گاڑی رکی تو وہ یوں ہی ارد گرد نگاہیں گھمانے لگا. جب ایک منظر پر اس کی نگاہ ٹھہری تھی، اس کی گاڑی سے ایک رو چھوڑ کر اگلی رو میں کھڑے ایک رکشے میں بیٹھی لڑکی پر اسے نمرا کا گمان ہوا تھا.
اس کی گاڑی اور رکشے کے درمیان ایک موٹر بائک کھڑی تھی، جس کی وجہ سے وہ دور سے بس اس کا سائڈ پوز ہی دیکھ سکا تھا۔ اس نے تھوڑا سا آگے کو جھک کر دیکھا تو اس کا شک یقین میں بدلا تھا، ساتھ ہی اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ آخر جا کہاں رہی تھی؟ سگنل کھلا تو کونین نے اپنی گاڑی اس کے رکشے کے پیچھے لگا دی تھی۔ گاڑی ایک بازار کے سامنے رکی تھی۔ نمرا رکشے سے اتر کر بازار کی ہی ایک تنگ سی گلی میں داخل ہو گئی۔ کونین نے سائڈ میں گاڑی پار کرتے اس چھوٹی سی بوسیدہ گلی کا رخ کیا جس کے دونوں طرف دکانیں تھیں۔ وہ اس گلی میں داخل ہوا تو اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ گلی اس وقت کسی مچھلی منڈی کا سا منظر پیش کر رہی تھی۔ لوگوں کی اس قدر بھیڑ میں وہ لڑکی نہ جانے کدھر غائب ہو گئی تھی۔ کونین خان اتنا رش دیکھ کر زیادہ دیر وہاں ٹھہر نہیں پایا تھا، اس لیے جلدی سے باہر نکلا۔ ویسے بھی اس گلی میں نمرا کو ڈھونڈ پانا ناممکن تھا۔ وہ اب واپس گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ عجیب پاگل لڑکی ہے، کسی چیز کی ضرورت تھی، شاپنگ کرنی تھی تو اسے کہتی، وہ اسے مال لے جاتا۔ اس عجیب و غریب سی جگہ پر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دل ہی دل میں کڑتا ہوا وہی گاڑی میں بیٹھ کر اپنی نظریں گلی کے داخلی راستے پر جمائے ہوئے تھا۔ مگر جب کافی دیر گزر گئی تو اسے وہاں سے نکلنا پڑا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اسے فون کر لے، مگر اگلے ہی لمحے جیسے اپنی سوچ پر ہی افسوس ہوا۔ اس کے پاس نمبر ہی کہاں تھا اس کا جو اسے فون کرتا؟ یہ سب سوچتا وہ جلتا کڑتا ہوا نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے نکل آیا، کیونکہ اس کے دوستوں کے مسلسل فون آ رہے تھے جن کے ساتھ اس نے عیادت پر جانا تھا، مگر اس کے نقوش تنے ہوئے سے تھے۔ وہ کونین خان کی بیوی ہو کر یوں ایسے گلی بازاروں میں پھر رہی تھی۔ وہ رات کو روحا کو لے کر گھر واپس آیا تو ملازمہ سے پتہ چلا کہ وہ کچھ وقت پہلے ہی گھر آئی ہے اور اس وقت اپنے کمرے میں ہے۔ کونین روحا کو اس کی نینی کے پاس چھوڑ کر اب خود اس کے کمرے کی جانب آیا تھا۔ دروازہ نوک کرتے وہ اندر داخل ہوا تو وہ سامنے ہی صوفے پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھی تھی۔ وہ شاید نہیں یقیناً آفس کا ورک کر رہی تھی۔ کونین کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ہی اس کے چہرے پر ناگواری در آئی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، کونین خان نے اسے ناگواری سے خود کو گھورتے پا کر بمشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تمہیں جو بھی بات کرنی ہے کل صبح کرنا، یہ کوئی وقت نہیں ہے ایسے میرے کمرے میں آنے کا، تم میری پرائیویسی ڈسٹرب کر رہے ہو۔ نمرا نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر رسان سے کہا تو کونین کا چہرہ لال ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا پرائیویسی سے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، شاید تم بھول رہی ہو یہ بات، میں کسی بھی وقت تمہارے کمرے میں آ سکتا ہوں اور مجھے تم سے ابھی بات کرنی ہے۔ تم کس سے پوچھ کر یوں بازار گئی تھی؟ نمرا میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں کچھ کہتا نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہر بار خاموش رہوں گا۔ پہلے تم نے مجھ سے پوچھے بغیر مجھے بتائے بغیر آفس جوائن کر لیا اور اب تم اپنی مرضی سے بازاروں میں دندناتی پھرتی ہو۔ تمہیں احساس بھی ہے کچھ اپنے اسٹیٹس کا؟ تم مسز کونین خان ہو، تم کیسے اس طرح میری عزت رون کر اپنی من مرضی کر سکتی ہو؟ کونین خان تو اس کی باتوں پر آپے سے باہر ہوتا بے اختیار اس کے قریب آ کر ایک بازو صوفے کی پشت پر اور دوسرا اس کے قریب رکھتا قدرے جھک کر دبے دبے قہر بار انداز میں اسے جتانے لگا۔ اس کی باتوں پر نمرا کا چہرہ بھی غصے سے لال ہوا تھا۔ مسٹر کونین، سب سے پہلے تم مجھ سے دور ہو کر بات کرو، اور تم خود ہی ہمارے درمیان رشتے کو پہلے ہی دن واضح کر چکے ہو۔ تم اب مجھ پر ایسا کوئی حق نہیں رکھتے جس کی بنا پر کسی بھی وقت میرے کمرے میں آ سکو۔ اور دوسرا، میں مسز کونین خان نہیں ہوں، میں صرف روحا کی خاطر یہاں تمہارے ساتھ رہنے پر مجبور ہوں، مگر نہ تو تمہاری بیوی ہوں اور نہ ہی تمہاری پابند۔ اس لیے مجھ پر یہ فضول سا روب جھاڑنے کی کوشش مت کرو، یہ رشتہ ہم دونوں کے لیے برائے نام ہے، سو پلیز۔ نمرا نے اس کے سینے پر ہاتھ جما۔ اس نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی لڑکی اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک کر سکتی ہے، وہ بھی اس کی بیوی۔ وہ اتنی چارمنگ پرسنالٹی کا مالک تھا کہ اس پر تو ہزاروں لڑکیاں مرتی تھیں، اور ایک یہ لڑکی تھی جو کہ اپنے الفاظ سے اس کی ذات کو ردی کر گئی تھی، جس سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا اس سے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کونین خان کی بیوی نہیں کہلوانا چاہتی تھی۔ یہ بات کونین خان کی ایگو کو بری طرح ہرٹ کر گئی تھی۔ ماما، ماما۔ وہ غصے سے اسے دیکھتا ہوا بھی مزید کچھ کہہ نہیں لگا تھا کہ روحا کی آواز پر لب بھیج کر خاموش رہ گیا۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ وہ ننھی پری بھاگ کر آتی نمرا سے لپٹ گئی تھی۔ نمرا نے بھی محبت سے آگے بڑھ کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ کونین البتہ خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ تھا جو اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رہا تھا، شاید روحا کا وجود یا شاید ان دونوں کے درمیان خوبصورت سا بانڈ۔ روحا کے لبوں سے نمرا کے لیے مما کا لفظ اسے بڑا عجیب لگا، لیکن برا نہیں لگا تھا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مگن دیکھ کر وہ ایک گہرا سانس لیتا وہاں سے جانے لگا تھا، جب روحا بے اختیار اسے پکار گئی۔ بابا، آپ آج رات میرے اور مما کے ساتھ سو جاؤ نا پلیز۔ پہلے تو ہم اکٹھا ہی سوتے تھے، لیکن اب جب سے نمرا ماما آئی ہیں آپ ہمارے ساتھ نہیں سوتے۔ کیا اب آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ اس کے معصوم سے شکوے پر وہ دونوں ہی سٹ پٹا کر نظریں چرانے لگے۔ روحا بیٹا، بابا کو کچھ کام ہے
وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ، لیکن وہ رات کو یہیں آپ کے پاس ہی سوتے ہیں۔ نمرا نے جلدی سے اسے بہلانے کے لیے کہا تھا، جس پر کونین اسے گھورنے لگا۔ اس کی بیوی یقیناً نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہاں سوئے۔ لیکن میری تو جب بھی آنکھ کھلتی ہے تب وہ یہاں نہیں ہوتے، اس کے معصومیت سے کہتے ہی وہ اپنی جگہ پر جذبز ہو گئی تھی، جبکہ کونین اس سب کے دوران بالکل خاموش تھا۔ ٹھیک ہے، میں آج آپ کے ساتھ ہی سوتا ہوں۔ جانے کیا سوچ کر کونین نے یہ کہہ دیا۔ اس کی بات پر نمرا کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ وہ غصے سے اسے گھورنے لگی۔ اسے دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اسے کونین کی بات پسند نہیں آئی ہے، لیکن صرف وہ روحا کی وجہ سے خاموش تھی۔ نہیں، صرف آج نہیں، اب سے آپ روز ہمارے ساتھ سویا کریں، پرومس کریں۔ وہ معصوم خوش ہوتی جلدی سے وعدہ لینے لگی۔ اوکے، پرومس۔ بیٹی کی بات پر وہ مسکرا کر بولا تو نمرا قہر بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ دونوں باپ بیٹی اب بیڈ پر جا کر لیٹ چکے تھے، جبکہ وہ وہیں کھڑی تھی۔ اس کا ارادہ اب اس کمرے سے نکلنے کا تھا۔ یہ روحا کا کمرہ تھا اور نمرا بھی یہیں پر اس کے ساتھ رہتی تھی۔ نمرا کی موجودگی میں کونین کبھی اس کمرے میں نہیں آتا تھا، لیکن اب کونین کو یہاں سونے کا پلان بناتا دیکھ کر اس کا ارادہ باہر جانے کا تھا۔ وہ اس شخص کے ساتھ تو کسی صورت ایک کمرے میں ایک بیڈ پر نہیں سو سکتی تھی۔ مما، آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں اکیلی اکیلی؟ آپ بھی آ جائیں نا، آج ہم تینوں ساتھ میں سوتے ہیں۔ نمرا نے ابھی باہر جانے کا سوچا ہی تھا جب اس معصوم کی حسرت بھری آواز پر اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اس کی پر امید نگاہیں خود پر جمی دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب بڑھ گئی۔ اسے اپنی بہن سے بے حد محبت تھی اور بہن سے کہیں زیادہ اس کی بیٹی پیاری تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ خاموشی سے روحا کے بائیں جانب لیٹ گئی۔ اس کے دائیں جانب کونین خانزادہ لیٹا تھا۔ کونین کو بالکل امید نہیں تھی کہ وہ اس کی بیٹی کی بات مانے گی، لیکن وہ واقعی حیران رہ گیا جب وہ ضدی اور مغرور لڑکی اس کی بیٹی کی فرمائش پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ سونے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ لڑکی جس کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے واضح ناگواری دیکھتا تھا، اس کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کیوں اس کا دل اس لڑکی کے لیے اس معمولی سے عمل پر اس کی جانب کھنچ رہا تھا۔ وہ لڑکی شاید اتنی بھی بری نہیں تھی جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ دل میں چپکے سے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا تھا۔ وہ بغور اپنی بیٹی کا مسکراتا ہوا چہرہ آنکھوں میں بسائے آنکھیں موند گیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جو وہ اذیت ناک سوچوں میں مبتلا ہوئے بغیر سکون سے سو گیا تھا۔ صبح سب سے پہلے کونین خان کی آنکھ کھلی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ وہ اپنی جگہ پر جم گیا تھا۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر نمرا آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی اور اس کی بیٹی نمرا سے لپٹ کر سو رہی تھی۔ وہ دونوں اس طرح سے سوتی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا کیوں، لیکن اس کے دل کو یہ منظر بڑا ہی بھلا لگ رہا تھا کہ وہ جس کے لیے اس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا تھا، آج خاموشی سے سب کچھ بھولے یہ یک ٹک یہ منظر دیکھنے میں مگن تھا۔ نمرا کو کسماتے دیکھ کر وہ ہوش میں آیا۔ وہ خود کو سرزنش کرتا اس کے اٹھنے سے پہلے تیزی سے بستر سے اٹھا اور اس کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ اس دن بغیر ناشتہ کیے ہی آفس کے لیے نکل گیا۔ اس لڑکی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اپنے دل میں کوئی چور سا ہو۔ اس کے دل کی کیفیت بڑی عجیب سی ہو رہی تھی، جیسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ نمرا کے لیے زندگی ابھی بھی ویسے ہی بے رنگ سی تھی۔ اس کی زندگی بس روحا اور آفس کے گرد ہی گھومتی تھی۔ وہیں دوسری جانب کونین خان کی زندگی میں بھی بظاہر تو بس اس کی بیٹی اور اس کا بزنس ہی تھا، لیکن کچھ دنوں سے اس کا دل بڑے عجیب قسم کے جذبات کا شکار ہو رہا تھا۔ اکثر وہ رات کو سونے کے لیے لیٹتا تو آنکھوں کے سامنے پہلے جو عمل کی یادیں آیا کرتی تھیں، اب نمرا کا چہرہ آنکھوں کے پردوں پر واضح ہوتا، جس کی وجہ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ خود اپنے جذبات نہیں سمجھ پا رہا تھا، یا شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے لیے یہ قبول کرنا آسان نہیں تھا کہ اس کا دل عمل کے علاوہ بھی کسی سے محبت کر سکتا ہے۔ یہ شاید وقتی اٹریکشن تھی، لیکن ایسی اٹریکشن پہلے کبھی کسی سے نہیں ہوئی تھی۔ اسے شاید اس لڑکی کی اپنی بیٹی کے ساتھ شفقت و محبت بھا گئی تھی۔ شاید وہ اس لیے اسے سوچنے پر مجبور تھا۔ وہ خود کو ہی مختلف قسم کی تعویلیں دے کر اپنے آپ کو ہی دھوکے میں رکھے ہوئے تھا۔ وہ جو پہلے خود ہی اس لڑکی سے دور رہنے کی کوشش کرتا تھا، اب اس کا دل ہر وقت اسے اپنے سامنے دیکھنے کو چاہتا تھا۔ وہ ایک دو بار پھر اسے جاب چھوڑنے کا کہہ چکا تھا، لیکن وہ اپنی ضد کی پکی تھی۔ کونین خان نے اسے اپنے آفس میں جاب آفر کی تھی کہ اگر اسے جاب ہی کرنی ہے تو اپنے آفس میں کرے، لیکن وہ محترمہ اپنی ضد پر قائم تھی، جس پر وہ سوائے تل ملانے کے اور کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اسے اب خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کو خود سے دور کیا تھا۔ کیا ضرورت تھی اسے شادی کے پہلے دن ہی اس کی لمٹس بتانے کی؟ وہ یقیناً اس کی پہلے دن کی باتیں یاد رکھے ہوئے تھی۔ اس کے نزدیک اس کے رویے اور ناگواری کے پیچھے یقیناً یہی وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ ان دونوں کے درمیان یہ نکاح کا رشتہ نہایت ہی خوبصورت تھا۔ جب وہ مرد ہوتے ہوئے بھی اس رشتے میں بند کر عمل سے بے پناہ محبت کے باوجود بھی اس کی جانب متوجہ ہو گیا تھا، یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ لڑکی اس کی جانب اٹریکٹ نہیں ہوئی؟
یقیناً اس کی وجہ اس کا اپنا رویہ تھا، وہ شاید اسی لیے اس سے دور دور اور بدظن رہتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی اور نہ ہی اس کے ارد گرد رہنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ اب اکثر روحا کے ذریعے اسے اپنے آس پاس رہنے پر مجبور کر دیتا، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ وہ روحا سے بے حد محبت کرتی ہے اور اسے کسی چیز کے لیے انکار نہیں کر سکتی، اور وہ واقعی میں روحا کو منع نہیں کرتی تھی۔ اس کی ضد پر پچھلے کچھ دنوں سے وہ تینوں ایک ساتھ ہی صبح کا ناشتہ اور رات کا ڈنر کرتے تھے، اور یہ سب کچھ روحا کو کونین نے سکھایا تھا۔ اس کے رات کے بعد سے وہ دونوں اجنبیوں کی طرح ہی صحیح لیکن ایک ساتھ ایک ہی کمرے میں ایک ہی بیڈ پر روحا کے ساتھ ہوتے تھے۔ وہ معصوم سی بچی جیسے ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سا بندھن جوڑ گئی تھی جسے وہ دونوں ہی نہیں توڑ سکتے تھے۔ وہ اس دن معمول کے مطابق تھکا ہارا آفس سے واپس لوٹا تو اس کی بیٹی بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو اٹھا تھا۔ بابا، ماما کو کچھ ہو گیا ہے، وہ کب سے روئے جا رہی ہیں، کچھ بول ہی نہیں رہی، بس روئے جا رہی ہیں، آپ انہیں دیکھیں نا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا انہیں روتے ہوئے دیکھ کر۔ روحا کے منہ لٹکا کر کہنے پر وہ بظاہر اسے تسلی دینے لگا، لیکن اندر سے اس کا دل بھی پریشان ہوا تھا۔ وہ اس 2 ماہ کے عرصے میں اچھے سے اس کے مزاج اور طبیعت کو جان چکا تھا۔ وہ کوئی دبوسی لڑکی نہیں تھی۔ اس کے رونے کا مطلب صاف تھا کہ بات کوئی چھوٹی نہیں تھی۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جس نے اس لڑکی کو رونے پر مجبور کر دیا؟ وہ یہی سوچ کر روحا کو بہلا پھسلا کر اس کی نینی کے پاس چھوڑ کر خود نمرا کے پاس آیا تھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر تو وہ خود بھی ہکا بکا رہ گیا۔ وہ جانے کب سے رو رہی تھی، آنکھیں لال انگارہ ہوتی اب سوج چکی تھیں۔ وہ پریشانی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے فکر مند انداز میں پوچھا، لیکن وہ تو جیسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنے ہی غم میں تھی۔ اس کا رونا ویسے ہی جاری تھا، اس کی موجودگی سے بھی جیسے نمرا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ نمرا، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ کیوں ایسے رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ آفس میں کچھ ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ پریشان ہوتا اس کے سامنے بیٹھ کر نرمی سے استفسار کرنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر لگا جیسے کوئی دل مٹھی میں بھینچ رہا ہو۔ وہ جو اتنے عرصے سے اپنے ہی جذبات سے نظریں چرا رہا تھا، آج اس لڑکی کے آنسو دیکھ کر اسے اپنے آپ پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ لگا جیسے اس لڑکی کے آنسو سیدھا دل پر وار کر رہے ہوں۔ نمرا، کم سے کم بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ ایسے تو تم مجھے پریشان کر رہی ہو۔ وہ ایک بار پھر بے قراری سے بولا تھا۔ احمد کی شادی ہو گئی۔ جس پر نمرا ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں یہ الفاظ دہراتی ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کون ہے اور تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ کس کی بات کر رہی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ بھلا کسی کی شادی ہو جانے سے اسے کیوں اس قدر فرق پڑ رہا تھا کہ رونے ہی بیٹھ گئی؟ وہ ناسمجھی سے حیران پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں روؤں نا تو اور کیا کروں؟ وہ اب ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو چکا ہے، وہ کسی اور کا ہو گیا ہے۔ وہ میرے ساتھ کیسے ایسا کر سکتا ہے؟ اس کے ٹوٹے پھوٹے جملوں کا مطلب سمجھتے کونین خان کا چہرہ اب کی بار لال انگارہ ہوا تھا۔ وہ اب خون اتری نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو پتہ نہیں کس کے لیے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے جملے سیدھا دل میں آگ لگا گئے تھے۔ وہ آنکھوں میں غصہ لیے اسے گھور رہا تھا۔ کون ہے یہ احمد؟ وہ اب غصے سے پوچھنے لگا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے لہجے میں کس قدر رقابت و حسد بھرا تھا یہ بات پوچھتے ہوئے، جبکہ وہ اپنے غم میں جیسے کچھ دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ میرا منگیتر۔ اس کے روتے ہوئے کہنے پر کونین خان کا وجود شعلوں کی زد میں آیا تھا۔ لگا کسی نے اس کے وجود پر انگارے الٹ دیے ہوں۔ اس قدر جلن محسوس ہوئی کہ اسے اپنا آگ میں جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا کوئی سابقہ منگیتر بھی تھا، وہ یہ بات نہیں جانتا تھا، لیکن جانے کیوں اسے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے منگیتر کی شادی پر بیٹھ کر صبح سے رو رہی تھی۔ کونین خان کو اچھی خاصی تپ چڑھی تھی۔ تو کیا یہ وجہ تھی اس سے نفرت کی، اس سے دور رہنے کی؟ کیا اسی لیے وہ کبھی اسے شوہر کے روپ میں قبول نہیں کر پائی کہ وہ اپنے دل میں اپنے سابقہ منگیتر کو بسائے ہوئے تھی؟ اس کا دل چاہا کہ اس لڑکی کی عقل ٹھکانے لگا دے۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے بیٹھ کر اپنے منگیتر کی شادی کا ماتم منا رہی تھی، وہ کیسے نہ بھڑکتا؟ وہ بڑے ضبط سے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کہ اس کی بیوی تھی، لیکن اس وقت وہ کسی اور کے لیے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ یہ اس کے ضبط کی انتہا تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ غصے سے کمرے کے دروازے کی جانب بڑھا۔ روحا کو آج رات نینی کے پاس رہنے کے لیے بمشکل مناتا۔ وہ ایک بار پھر کمرے میں آیا تو اسے ابھی تک روتے دیکھ کر اسے تپ چڑھی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی جانب بڑھ کر اسے بستر پر اپنے پاس کھینچ کر اس پر جھکایا تھا۔ اس اچانک افتاد پر وہ ہڑبڑائی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، وہ حسین نوجوان اسے اپنے مضبوط حصار میں قید کر چکا تھا۔ اگلی صبح جہاں کونین خان کے لیے بے حد خوشگوار تھی، وہیں پر نمرا ابھی تک صدمے کی سی کیفیت میں تھی۔ گزری رات جو کچھ ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ یہ شخص جو خود ہی اس رشتے کے حق میں نہیں تھا، وہ ایسا کچھ کرے گا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، جبکہ کونین خان بے حد مطمئن تھا۔
اس کے دل میں لگی آگ اس حسین لڑکی کی قربت میں رات گزار کر بجھ چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ گزری رات کے بعد وہ کسی اور کو یاد کرنے کے بھی قابل نہیں رہے گی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ جذبز ہو کر ذرا غصے سے بولی تو مقابل سکون سے اسے دیکھنے لگا۔ مسز کونین خان، بیوی ہیں آپ میری، ایسا کچھ انوکھا نہیں کیا جو آپ یوں بیہیو کر رہی ہیں۔ ایک نہ ایک دن تو یہ سب ہونا ہی تھا۔ تمہاری حالت کل رات بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اسی لیے میں نے تو بس تمہاری مدد کی تھی، تمہیں وہ سب بھلانے میں اور نارمل کرنے میں۔ مجھے یقین ہے اب تم بالکل ٹھیک ہو گئی ہوگی۔ چلو اب ریڈی ہو جاؤ، ہم کہیں جا رہے ہیں، اٹھو، اس نے پرسکون انداز میں کہتے ہوئے کندھے اچکائے تھے، جبکہ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار اسے گھور بھی نہیں پا رہی تھی۔ آپ نے خود کہا تھا کہ اس رشتے کی کوئی حیثیت نہیں، پھر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ دھیمے انداز میں احتجاج کرنے لگی تھی۔ اس وقت میں نے جذباتی ہو کر کہا تھا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم دونوں اب اس پاک رشتے میں ہمیشہ کے لیے بن چکے ہیں۔ یہ رشتہ حقیقت پر مبنی ہے اور اب ہم دونوں کو ہی اسے قبول کرنا ہوگا، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، جس پر وہ لب بھیج کر خاموش ہو گئی۔ گزری رات کے بعد اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ ماننا نہیں چاہتی تھی، لیکن سچ یہی تھا کہ وہ واقعی اس شخص کی پناہوں میں احمد کے بارے میں مکمل طور پر بھول گئی تھی۔ رات جو اس کے غم نے اسے نڈھال کیا ہوا تھا، اب جیسے اسے وہ یاد بھی نہیں تھا۔ چلو اب اٹھ جاؤ، اس بات پر کب تک سوگ منانے کا ارادہ ہے؟ ہمیں کہیں جانا ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اسے وہیں پر جمے دیکھ کر وہ ایک بار پھر بولا تھا، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، وہ تپے ہوئے انداز میں کہتی دوبارہ بستر میں گھس گئی تھی، جس پر مقابل ضبط سے اسے گھور کر رہ گیا۔ اس لڑکی کے ساتھ رہنا یقیناً آسان نہیں تھا۔ میں شرافت سے کہہ رہا ہوں، اٹھ جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے اس کے اوپر سے کمفرٹر کھینچ کر نیچے کرتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد رکھتے ہوئے ذرا جھک کر خطرناک انداز میں دھمکی دی تو نمرا اپنی سانسیں تک روک گئی تھی۔ اس شخص کی ایک بار پھر اس قدر نزدیکی اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گئی تھی۔ اٹھ رہی ہو یا نہیں؟ آخری بار پوچھ رہا ہوں، چہرہ اس کے چہرے کے بے حد نزدیک کرتے اس نے بھاری گھمبیر آواز میں کہا تو نمرا دھڑکتے دل کے ساتھ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کا سانس خشک ہونے لگا تھا، جیسے وہ شخص دور ہوا تو وہ یہیں سانسیں رک جائیں گی۔ وہ اس کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ شخص تو جیسے اب زبردستی پر اتر آیا تھا۔ اسے اپنے سر پر کھڑا ہو کر دھمکیوں کے ساتھ زبردستی تیار کروایا اور اب روحا کو ساتھ لیے اسے اپنی گاڑی میں بیٹھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ روحا کا لحاظ کرتی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی جانے کس جانب چل پڑی تھی۔ اسے آج آفس بھی جانا تھا، لیکن یہ شخص جیسے کچھ بھی سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں اسے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھتے ہوئے اس کا دماغ مسلسل اس رشتے اور کونین خان کی شخصیت میں الجھا ہوا تھا۔ کل رات اپنے صدمے اور غم میں مبتلا وہ بھی اس شخص کے حصار میں سکون محسوس کرتی اپنا آپ اسے سونپ گئی تھی۔ اسی وجہ سے تو اس کا انداز دھیما اور جمع ہوا سا تھا، ورنہ اگر وہ شخص اس کے ساتھ زبردستی کرتا تو اب تک تو وہ اس شخص کا حشر نشر بگاڑ چکی ہوتی، لیکن وہ خود بھی اس سب میں شامل تھی، اسی وجہ سے اس شخص سے نظریں چرانے پر مجبور تھی۔ روحا کو وہ راستے میں کنڈر گارڈن میں چھوڑ چکے تھے۔ اب ان کی گاڑی خان انٹرپرائزز کے شاندار عمارت کے سامنے آ کر رکی تھی، جس پر وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ وہ ابھی حیران نظروں سے سامنے کھڑی اس شاندار سی بلڈنگ کو دیکھ رہی تھی جب وہ حسین نوجوان دوسری جانب سے آ کر گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا۔ اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالتا اپنے ساتھ لیے اس عالی شان سی عمارت کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ نمرا کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل، آج میں نے بہت خاص مقصد کے لیے آپ سب کو یہاں جمع کیا ہے۔ لیٹ می انٹروڈیوس یو ٹو مائی بیوٹیفل وائف مسز نمرا کونین خان۔ کچھ وجوہات کی وجہ سے ہماری شادی ابھی تک پبلک نہیں ہوئی ہے، بٹ ڈونٹ وری، اگلے ہفتے تک ہمارا گرینڈ ریسیپشن ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ پہلے ہی سب یہ بات اناؤنس کر دوں۔ وہ پہلے ہی اپنی سیکرٹری کو کہہ کر اپنی کمپنی کے تمام امپلائیز کے ساتھ کچھ میڈیا والوں اور اسپیشلی نمرا کی کمپنی کے باس اور چند امپلائیز کو اپنی کمپنی میں مدعو کر چکا تھا، تاکہ سب کے سامنے یہ واضح کر دے کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ وہ کب سے یہ سوچ رہا تھا، لیکن اس لڑکی کے ریاکشن کی وجہ سے اس میں ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ پہلے اس نے خود اپنی ضد میں ریسیپشن نہیں رکھا تھا، کیونکہ وہ اس لڑکی کو دنیا کے سامنے اپنی بیوی کی حیثیت نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اب جب اس کے دل کی حالت بدلی تھی تو اسے اپنے اس فیصلے پر بہت پچھتاوا اور افسوس ہوا تھا، اور اب جب کس طرح وہ لڑکی کچھ دھیمی پڑ گئی تھی تو وہ اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اب اسے ایسے خود میں باندھ لینا چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے پاس کوئی راہ فرار باقی نہ رہ پائے۔ نمرا البتہ ہکی بکی سی یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ شخص اچانک ان کا رشتہ اناؤنس کر دے گا، وہ بھی اپنی کمپنی اور اس کے آفس کے باس اور کولیگس کے سامنے، یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مسٹر کامل، میری وائف کو شوق تھا جاب کا، جو کہ اب پورا ہو چکا ہے۔ آپ فکر مت کریں، ہمارا کانٹریکٹ ویسے ہی چلتا رہے گا، لیکن یہ اب دوبارہ آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ اب اگر انہیں شوق ہوا تو یہ میرے ساتھ میری کمپنی میں ورک کریں گی۔
اس کے دو ٹوک انداز پر وہ اسے سب کے سامنے گھور بھی نہیں پائی تھی۔ وہ شخص کتنی چالاکی سے اس کی جاب والا معاملہ نپٹا چکا تھا، کیونکہ جانتا تھا اس کے کہنے سے تو وہ خود کبھی جاب نہیں چھوڑے گی، اس لیے یہ راستہ اختیار کیا۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ کونین سب لوگوں کو ایکسکیوز کرتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑے اپنے آفس روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ آپ نے جان بوجھ کر یہ سب کیا تاکہ میں دوبارہ آفس نہ جا سکوں؟ اندر آتے ہی وہ اب اسے گھورتے ہوئے غصے سے بولی تھی، جبکہ وہ بے نیازی سے چلتا ہوا سامنے جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ مسز کونین، اگر آپ کو جاب کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ اس آفس میں میری سیکرٹری کی جاب کر سکتی ہیں، لیکن میں پہلے ہی کلیئر کر چکا ہوں کہ اب سے آپ کسی اور کے آفس میں نوکری نہیں کریں گی۔ نمرا بس خاموشی سے اس شخص کو گھورنے لگی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ مجھے گھر جانا ہے، اس کے چڑھ کر غصے سے کہنے پر وہ ایک گہری سانس لے کر اسے دیکھنے لگا۔ نمرا، میں جانتا ہوں یہ سب آسان نہیں، ہم دونوں کے لیے بہت ہی مشکل ہے، رشتہ ہم دونوں کے لیے ایک امتحان ہے، لیکن اگر ہم دونوں مل کر کوشش کریں تو شاید سب بہتر ہو سکتا ہے۔ شاید قسمت نے ہم دونوں کو یوں ہی ایک کرنا تھا۔ ہمیں اپنے رب کے فیصلے پر خاموشی سے راضی ہونا ہوگا تاکہ ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو سکے، اور پھر یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ تمہارے ساتھ شادی کرنا میری زندگی کا سب سے برا فیصلہ تھا، لیکن میں غلط تھا۔ مجھے وقت کے ساتھ ساتھ احساس ہوا کہ یہ سب میری ہی بھلے کے لیے تھا۔ میرے دل میں عمل کی محبت کبھی کم نہیں ہو سکتی، لیکن تم بھی میری بیوی ہو، اور میں نہیں جانتا کہ کیسے، لیکن میرا دل بدلنے لگا ہے، تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس رشتے کو ایک اور موقع دیں، اب کی بار سرد مہری اور لاتعلقی کے بجائے محبت اور احترام سے اس رشتے کو لے کر چلیں۔ مجھے یقین ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا تم پلیز اپنے ماضی کو بھول کر میرے ساتھ جینے کی ایک اور کوشش نہیں کر سکتی؟ کونین خان نے نرمی سے کہتے ہوئے آخر میں التجا کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو نمرا نے بھی ایک گہرا سانس لیا تھا۔ وہ خود تھک گئی تھی۔ وہ باہر سے جتنی مضبوط نظر آتی تھی، اندر سے اسی قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اسے واقعی ایک سہارے کی ضرورت تھی، اور جب اس کا شوہر اس کا سہارا بننے کے لیے تیار تھا تو وہ کیسے سب سے منہ موڑتی؟ اس نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلا کر اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا